السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ درود پاک کب کب، کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو قرض دیا، اور جب اس نے قرض دیا تو وہ قرض ایک بڑی اماؤنٹ تھی، 3000 دینار۔ اب وہ ٹائم آ گیا جب وہ قرض لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا کہ مجھے میرے پیسے واپس دو، تو اس نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس، بزنس اب میرا ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا۔ اس نے ایک اور ٹائم دے دیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اتنے دنوں کے بعد میں تمہیں اس ٹائم دے رہا ہوں، اس ٹائم کے بعد تم مجھے میرے پیسے واپس کر دینا۔ تو اس دوست نے کہا جی انشاءاللہ دیکھتا ہوں۔ پھر جو ٹائم دے دیا تھا وہ بھی ٹائم گزر گیا، پھر وہ نہ دے سکا، اس ٹائم بھی وہ اس کی رقم ادا نہ کر سکا۔ آخر کار معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا۔ اب قاضی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کیا تم اس کے پیسے دینے والے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں پیسے تو دینا ہے، پر میرا بزنس ختم ہو گیا ہے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرا کاروبار ہی ختم ہو گیا ہے، قرضہ تو لیا تھا، اب میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو کہا اچھا یہ اب بتاؤ کہ کب دو گے؟ اس نے کہا بس میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو قاضی نے کہا اب تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، 30 دن میں یا تو اس کے پیسے لوٹا دو یا 30 دن کے بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ یہ شخص اب گھر آیا، پیسے تو تھے نہیں، مگر شاید علماء نے لکھا کتابوں میں یہ واقعہ، کہیں بڑی بڑی کتابوں میں لکھا، اور درود پاک کے فضل کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث پاک پڑھی ہوئی تھی کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ ہے ہی نہیں، اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگا۔ 27 دن گزر گئے اور 3 دن باقی رہ گئے۔ قاضی کے پاس جانے میں صرف 3 دن باقی تھے۔ 27 دن گزر گئے درود پاک پڑھتے پڑھتے۔ جب 28ویں رات آئی تو آنکھیں تو بند ہوئی، مگر خواب میں اسے ایک آواز آئی، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صبح اٹھتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، مگر کہتا ہے یہ آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیغام کیا ہے اسے سمجھ نہ آیا۔ 28واں دن گزر گیا، 29ویں رات آ گئی، مگر اب آنکھیں بند ہوئی اور قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو وہ تیار ہو کے اب تو کام ہو گیا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے، مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہوگا؟ میں جا کر اس کو کہوں گا کیا کہ میرا قرضہ دے دو؟ تو ایسے تو نہیں دینا۔ اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا ہے، اور اس نے اگر مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں نشانی کیا دوں گا؟ آخری دن تھا، 29واں دن تھا، وہ بھی درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ نائٹ یعنی رات آ گئی۔ صبح وہ دن جب عدالت میں جانا ہے۔ اب اس رات پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چلا تو جاؤں گا، لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کا ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے۔ اب یہ سب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل چکی تھی۔ عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے۔ جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہا، بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا، میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے۔ اچھا، کس کا پیغام لائے ہو؟ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ وہ عاشق رسول وزیر تھا، کہتا ہے، بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا، حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے اور میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرضہ ادا کر دیجئے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے، کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جو کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟ اس عاشق رسول کہتا ہے، خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے، مجھے ایڈوانس میں بھی یہ بتایا ہے اور مجھے ایڈوائس بھی دی ہے اور پروف بھی دیا ہے۔ حضور پاک، آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا، آپ اس وقت تک کسی اور سے بات نہیں کرتے۔ اور یہ وزیر صاحب، یہ راز صرف آپ کو پتہ ہے اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ وزیر تو جس کو کہنا جھوم اٹھا، ایسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ صبح 5000 درود پاک پڑھتا تھا۔ وہ اس کی تو عید ہو گئی۔ وہ کہتا ہے، مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے، اس سے بڑھ کر میرے لیے شہادت کیا ہوگی؟ اب وہ وزیر اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے، پہلے 3000 دینار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ میں ادب سے بجا لاتا ہوں، میرے آقا نے جو حکم فرمایا وہ 3000 دینار کا آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضور،
ایک اور 3000 دینار دیجیے۔ میرے گھر آپ آئے، اتنی اچھی خبر سنائے، اپنے قدم رنج فرمایا۔ یہ 3000 دینار اس کا نذرانہ ہے، اور ایسا کیجیے 3000 اور لیجیے، اس سے اپنے بچے کے لیے کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کیجیے، اور ایک وعدہ کر کے جائیے، آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے، میں آپ کا بھائی ہوں، یہ خدمت کا موقع دیجیے۔ اللہ اکبر۔ پر وہ مقروض جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، ہو سکتا ہے اس کے بیک آف مائنڈ یہ بھی چل رہا ہو کہ اب شاید کل میں نے جیل میں جا کر، عدالت میں جا کر، گرفتاری دیکھ کر جیل میں جانا ہے، مگر اب 6000 دینار ہاتھ میں ہیں۔ عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اب عدالت میں پہنچا۔ اس نے اپنے پیسے دیے تو قاضی نے کہا، تم تو کہتے تھے غریب ہوں، تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ اس عاشق رسول نے کہا، جناب حال سے یہ کہا ہوگا کہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ اس نے یہ پورا واقعہ بھری عدالت میں سنا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامک بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچو، پہلے زمانے میں کیسے عاشق رسول ہوا کرتے تھے، وہ جج، وہ قاضی بھی کیسا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تھا۔ اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، بھرے دربار میں، بھری عدالت میں، وہ اپنے ممبر کے اپنے کمرے میں جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس کے ہاتھ میں بھی 3000 دینار ہیں، اور وہ 3000 دینار جو ہیں وہ اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے، میں بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں تمہارا قرضہ ادا کرتا ہوں۔ اب ایک اور عجیب یہ بن گیا کہ جس نے کیس کیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھتا رہ گیا۔ جج صاحب ذرا رکیے، میں بھی اپنے آقا کا امتی ہوں، اور ایک کام کیجیے، قلم کاغذ منگوائیے، اس عاشق رسول کا قرضہ ہی میں معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب عاشق رسول نے وہ واپس 3000 دینار جو جج صاحب نے دیے تھے، وہ واپس جج صاحب کو دیے کہ حضور یہ پیسے آپ ہی رکھ لیں، قرض ہی معاف ہو گیا، اب آپ کے پیسے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ جج صاحب کہتے ہیں، جو پیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکالے اب مجھے واپس نہیں چاہیے، تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، وہ عاشق رسول ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے، اب 12000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے۔ اس ایک واقعہ کے اندر جو ہم سب کے لیے درس ہے، جو ہم سب کے لیے پیغام ہے، شاعر لکھتے ہیں، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو، درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔